أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: سل بني إسرائيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينات ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیو، تمام تعریفات، تمجیدات، بڑائیاں، کبریائیاں سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے، اور تمام در درود، سلام، رحمتیں، دعائیں، فضائل سب کے سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے۔ محترم بھائیو، آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا اقتباس، کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ اللہ پاک اللہ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں جو بنی اسرائیل کی باقیات تھیں، جو ان کے کچھ تھے، ان کے خاندان تھے، اللہ پاک فرمایا کہ ان سے سوال کیجئے کہ کم آتیناہم من آیات بینات، کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک نے کتنی واضح دلائل دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جب آپ تلاوت کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو سب سے جو رحمتیں اور نعمتیں اللہ پاک نے ہر مخلوق کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں، کثیر تعداد میں اور بے شمار ہیں اور نہ ان گنت ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں۔ لیکن جو اپنائیت اور جو سمجھنے کے لاڈلا پن بنی اسرائیل کی قوم میں نظر آیا، کسی قوم میں نظر نہیں آیا۔ اللہ پاک فرمایا کہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیا گیا، تمہیں ہر جو تمہارے تقاضے تھے پورے ہوئے۔ آیات بینات، آیات بینات سے مراد ہوتا ہے معجزے۔ کم کا مطلب ہے کتنے ہی، بے شمار کتنے ہی تمہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں معجزے دیے، اس کے باوجود تمہارا رویہ کیا تھا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ۔ اس کے بعد بھی تمہاری وہ ساری سوالات کے جوابات بھی دیے گئے، تمہاری تسلی بھی کروائی گئی۔ اس کے بعد بھی تم اللہ کے ایمان کے تقاضوں کے اوپر پورے نہ اترے، اور تم نے اللہ کی نعمت کی بجائے وہ زحمت جو تھی، وہ عذاب جو تھی، اس کو اپنے گلے لگایا۔ تم نے کفر کو گلے لگایا، ایمان کے بجائے تم نے کفر کو اپنایا۔ اب دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے جو رویے ہوتے ہیں، ایک بندہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا رویہ رکھتا ہے، جس کو ہم احسان کہہ دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ اس کا اچھا ایک رویہ ہوتا ہے، اس کی کوئی تقاضے ہوتے ہیں، یا اس کی کوئی ضروریات بندہ پوری کرتا ہے، یا اس کی توقعات کے اوپر پورا اترتا ہے، اس کے باوجود وہ بندہ جب اس کے سامنے جائے کہ جس کی وہ توقعات پورا کرتا ہے اور اس کا رویہ صحیح نہ ہو، وہ اس کو اعراض اس کے سامنے آئے، اس کا رویہ اچھا نہ ہو، پھر اس کے بندے کے اندر کے اس بندے کے دل کو، جو محسن ہوتا ہے، جو احسان کرتا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یار اس بندے کے ساتھ میں نے ایک ضرورت تھی، اس کی ایک مشکل وقت تھا، اس مشکل وقت کے اندر میں اس کے کام آیا، لیکن جب میں اس کے پاس گیا ہوں، یا جب میرا اس سے آمنا سامنا ہوا ہے، تو اس کا رویہ ایسا ہے کہ جس نے بالکل آنکھیں پھیر دی، طوطا چشمی اس کے اندر نظر آئی۔ وہ بندہ صرف محسوس ہی کر سکتا ہے نا، جس کا کوئی سزا نہیں دے سکتا، نہ اس کو کوئی پکڑ لے سکتا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته،
کہ سارے ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے، ان کی ہر ضرورت کتنی ضروریات تھی کہ کوئی جو لکڑی تھی، عصا تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بنایا، اس سے پہلے کئی سارے اسے کام لیے گئے، کبھی کہیں وہ صاحب بن جاتا، کہ وہ مدد کے لیے مددگار بن جاتا، ہاتھ کی روشنی، بغل کی ہاتھ جب بغل میں ڈالتے اس کو روشنی بن جاتی، ہاں جی، اس کے علاوہ اور دھوپ ہوتی، سخت دھوپ ہوتی، دن سخت ہوتے، گرمی کے دن ہوتے، سایہ وہ مانگے سایہ مل جاتا، کتنی اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا، منو سلوہ ان کے اوپر اتارا گیا، اوپر سے آسمانوں کے اوپر سے، اللہ پاک نے فرمایا اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس حق کو چھوڑ کے گمراہی کا راستہ بنایا۔ اب انسان کے ساتھ جب اس طرح کا رویہ کوئی دوسرا انسان کرے تو وہ بندہ صرف دل کے اندر محسوس کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنا قانون یہ بتا دیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ اس رویے کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس رویے کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اب بندے کی ضروریات بھی دنیا کے اندر پوری ہوں، بندے کی ہر آزمائش کے اوپر اس کی ساری توقعات، اس کے تقاضے سارے کے سارے پورے کر دیے جائیں، اس کے باوجود وہ بندہ اللہ کی نہ مانے، اللہ کے حکم کی پاسداری نہ کرے، نافرمانی کرے، اللہ کہتا ہے کہ میرا قانون یہ ہے کہ ان اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، شدید العقاب، اللہ کے پکڑ جو ہے شدید، شدید کا لفظ استعمال کیا گیا، مبالغے کا صیغہ شدید ہے، شدت کا شدید ہے، یہ مبالغہ ہے کہتے ہیں اس کو، اس کا لفظ استعمال کیا شدید العقاب، اس پکڑنے میں اللہ جتنی پکڑ کسی کی سخت نہیں ہے، اللہ پاک اس کا حساب لے گا، اپنی نعمتوں کا گن گن کے حساب لے گا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پاک فرمائے یہ دنیا کی جو رونقیں ہیں، یہ دنیا کی زینتیں یا خوشنمائیاں ہیں، یہ جو اٹریکشن ہے، یہ دنیا کی ساری لگیریاں جو ہے نا جی، یہ اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر روشنی جو ہے صرف کافروں کے لیے، کافروں کے لیے ہے، اللہ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے اس میں ایک جوہد بھی ہے، سب کچھ ہے، ان کے لیے ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر ہم یہ، اس کا بیان یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ صوم و صلات کا پابند بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی وہ راستوں پہ چلنے والا ہو، اخلاقیات کے اوپر، دین کے اوپر صحیح طریقے سے وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ دین کے اوپر صحیح کارمند رہے، اس نے زندگی گزارے، لیکن اس کے مالی حالات قسم کرسی کے اندر گزر جائیں، اس کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے اللہ تعالیٰ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ناراض ہے، یا اس کا کوئی ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، لہٰذا اس کی جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر خوشحالی نہیں ہے۔ دنیا میں خوشحالی کا نہ ہونا، ایک بندے کی حالت جو ہے بہت زیادہ بہتر نہ ہونا، اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اسے راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کی جو زندگی ہے 60 سال 70 سال زندگی جو ہے، اللہ پاک نے اس کو کوئی معیار نہیں بتایا، اللہ پاک نے اس اعمال کے بدل کا اس کو کوئی معیار نہیں بنایا کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کا اصل چیز جو ہے، اصل معیار ہے یوم القیامت، اصل جو سٹیج لگنی ہے، جو میدان لگے گا وہ قیامت والے دن لگے گا، کہ وہاں یہ پتہ چلے گا کہ جس بندے کا جو گراف ہے اس پتہ چلے گا اس سے اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہے۔ دنیا کے اندر ایک بندے کو بہت سارا کچھ دے دیا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی بھی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے رویے اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال سماجی معاملات اچھے نہیں ہیں، لین دین کے نہیں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے ہم دیکھتے ہیں وہ دنیا میں کے اندر اس نے زندگی بڑی خوشحالی کے ساتھ گزاری، تو یہ اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی عمل سے راضی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو، اس کے لیے ہم نے ایک آزمائش بنا دیا، قرآن مجید نے اس کو ایک قانون بنا دیا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی جو ساری بہت ساری جو اٹریکشن ہے نا جی، یہ ان کے لیے ہے، تو اس کے لیے وہی کرتا ہے جس کے اس کی چاہت جو ہے نا جی ان کے لیے ہے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے، اہل کافر کے لیے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب وہ لوگ جو ہیں جن کو دنیا کے اندر اللہ پاک کچھ دے دیتا ہے، یا خوشحالی دیتا ہے، یا بہت زیادہ کچھ دے دیتا ہے، وہ ایمان والوں کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں کہ یہ لیجیے مولوی صاحب ہیں، یہ اس طرح عمل کرتے ہیں، انہوں نے شلوار اوپر کی ہوئی ہے، یہ اس کی سائیکل کے اوپر جا رہا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو تقوی والا سمجھتا ہے، یہ پرانی موٹر سائیکل کے اوپر جا رہا ہے، اور میں جو بہت اچھی گاڑی کے اوپر جا رہا ہوں، پھر اس کو تمسخر اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک نشانی بتائی ان اہل ثروت لوگوں کی، اہل ثروت لوگوں کی نشانی بتائی کہ وہ دینداروں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ انہوں نے مسجد کا انتخاب کیا، ہم نے کاروبار کی منڈی کا انتخاب کیا،
اور ہماری حالت جو ہے، ہمارے بچوں کی حالت، ہمارے گھر کی حالت، ہمارے خاندان کی حالت ان سے بہت زیادہ اچھی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے دین کا راستہ اختیار کیا، مسجد کا راستہ اختیار کیا، لہذا سے موٹر سائیکل سے اوپر نہیں جا سکے، اور ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ بچوں کی مثال ہے، کسی بچے کو آپ دنیاوی تعلیم کے اندر بہت آگے لے جاتے ہیں، کسی کو دین کی تعلیم کے راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اب جس کو دین کی تعلیم کے راستے کے اوپر ڈالا، اس کی ساری زندگی جو ہے کہ ایوریج گزری، اور دوسرا جو ہے بہت اچھی اسٹیج کے اوپر چلا گیا، اس کے مقابلے میں وہ پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایک تو وہ دنیا کے اندر سجاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ لے لیا، حالانکہ یہ سارے کا سارا اللہ فرماتا ہے کہ یہ سراب ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی تصویر ہی نہیں ہے۔ اور وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اہل ایمان کا، نیک لوگوں کا، دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ پاک فرماتے ہیں اصل میدان جو ہے، اصل دن جو ہے وہ یوم القیامہ ہے۔ تقوی والے لوگ جو ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، اللہ کی بات کے پیچھے چلے، اللہ کی بات مانی، 24 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹوں کی جو زندگی ہے اس کی ایک دن کی جس طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا اس طریقے سے گزاری۔ اذان ہوئی، اس نے مسجد کا انتخاب کیا، بازار کی بجائے اس نے مسجد کا انتخاب کیا۔ کوئی معاشرت کا معاملہ آیا، تجارت کا معاملہ آیا، سیاست کا معاملہ آیا، اس نے اللہ کے حکم کی، اس نے فرما برداری کی۔ اللہ نے فرمایا فوقہم یوم القیامہ، اس کا جو نمبر لگے گے، جو اس کا رزلٹ آئے گا وہ قیامت والے دن ہوئے گا، وہ لوگ جو ہیں اوپر ہوں گے۔ فوقہم یوم القیامہ، قیامت والے دن میرے بھائیوں، قیامت اتنی دور نہیں ہے۔ جو زندگی کا اختتام ہے وہ زیادہ لمبے کا عرصے کا نہیں ہے، یہ پل جھپکنے کا بات ہے، یہ صرف چند دنوں کا ہی زندگی ایک ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ دور نہیں ہے۔ ہم روزانہ جنازے پڑھتے ہیں، اب جو چلا گیا دنیا سے اس کے لیے تو قیامت آ گئی، وہ تو چلا گیا اپنے منزل کے اوپر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہاں دیکھا جائے گا، وہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار وہاں دیکھا جائے گا کہ اوپر کون ہے، دوسرا کون ہے اور تیسرا کون ہے۔ والذین اتقوا، جو اتقوا، جو پرہیزگار لوگ ہو گیا۔ پرہیزگار کون سے کا مطلب کیا ہے؟ جو گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچتے رہے، وہ لوگ جو ہوں گے فوقہم، اللہ نے جو ہے قرآن مجید کے اندر ایک واضح ایک خبر دے دی کہ فوقہم یوم القیامہ، وہ دن جو ہے گا وہ اوپر ہوں گے۔ والذین، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ یرزق۔ اب اگر دنیا کے اندر کسی کو کوئی خوشحالی آئی ہے تو اس کی محنت کا اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، مجھے اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، وہ جس کو دے اور بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی لکھ پڑھ کے دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو فرقے ہیں دنیا کے اندر جو مذاہب ہیں یہ بعد کی پیداوار ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، حدیث کے اندر ہے، اگلی جو آیت ہے اس کا یہ ترجمہ ہے، حدیث کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک کوئی دنیا کے اندر مذاہب زیادہ نہیں تھے، نہ کوئی فرقے تھے، نہ کوئی مسالک تھے، نہ کوئی تقسیم تھی، نہ کوئی جھگڑا تھا، اور نہ کوئی گروہ بندیاں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک 10 زمانے آتے ہیں، 10 زمانے، سمجھ لیں کہ 1000 سال اس میں آتا ہے، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی تقسیم نہیں تھی، کوئی گروہ بندی نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب دور ہے اس کے بعد اختلافات شروع ہوئے، مذاہب کے، عقائد کے اختلافات شروع ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر اللہ پاک نے یہ ضرور محسوس کی کہ انبیاء کو بھیجا جائے جو ان کو جا کے خوشخبریاں دیں جنتوں کی اور ان کو ڈرائیں جہنم سے۔ اس وقت تک لوگوں کے اندر کوئی تقسیم ایسی نہیں تھی۔ پھر انبیاء کا بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا جو تھا، جو مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو جنتوں کی خوشخبریاں دو جا کے اور جہنم سے ڈراؤ، صحیح لائن کو جا کے بتاؤ کہ اللہ کا راستہ ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ کہاں سے آتا رزق ہے، جو انسان مخلوق جو دنیا پیدا ہوتی ہے اس کا خالق اور مالک کون ہے، ان کو جا کے خبر دو اور اس کے راستے میں دنیا کو جا کے لگاؤ۔ اس کام کے لیے پھر انبیاء کی ضرورت محسوس ہوئی، پھر انبیاء آئے۔ اللہ نے وانزل معهم الکتاب، پھر وقتاً پھر اس کی زیادہ ضرورت محسوس ہوئی۔ انبیاء سے آنے کے بعد جب انبیاء آنا شروع ہوئے پھر ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ ساتھ قانون بھی بھیجا جائے، ساتھ آئین بھی بھیجا جائے، پھر ساتھ کچھ انبیاء کو کتابیں دے کے بھیجا گیا۔ وانزل معهم الکتاب بالحق،
اب جتنی بھی اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتابیں تھیں، تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی یا قرآن مجید ہے، اللہ پاک فرمایا بالحق یہ حق ہیں، یہ ساری کے ساری ان کا اپنے اپنے دور کے اندر یہ بالکل صحیح تھی۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ اب آیات بینہ کی جو اللہ پاک نے پہلے معجزے بتائے نا، یہ معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے، جو سارے کے سارے تھے، ان کو آیات بینہ کہا گیا۔ قرآن مجید کی آیات کو بھی اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر آیات بینہ ہی کہا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، وہ تھے عصا تھا یا ان کا جو تھا باقی ان کے جو روشنی تھی، بغل کی روشنی تھی، جب وہ سایہ کا چنا جو من و سلوہ جو تھا، جس طرح ان کو آیات بینہ کہا گیا، اسی طرح قرآن مجید کی آیات کو بھی آیات بینہ ہی کہا گیا۔ ان آیات کو بھی معجزے ہی کہا گیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں قرآن مجید کے اندر، یہ بھی اسی طرح معجزے ہیں۔ اب اس کا معجزے کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے یا اس سے اٹیچ رہتا ہے، جو اس سے متصل رہتا ہے، اس کو اس کا فائدہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو فائدہ دیا گیا ان معجزوں کے ذریعے سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فیما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءہم البینات بغیا بینہم۔ اب قرآن مجید آ گیا، اللہ پاک نے فرمایا میں نے نبی بھی اتارا، پھر اس کے بعد تبع تابعین آئے، صحابی آئے، ہدایت آئی، شرع آئی، حدیث آئی، پھر قرآن کی تفسیر آئی، قرآن کو پڑھایا گیا، قرآن کی ایک ایک آیت کا قانون بتایا گیا۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا، معیشت ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، عبادت ہے، توحید ہے، ہر چیز رسالت ہے، قرآن مجید نے وہ بتا دی۔ اس کے بعد جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے ایک طرح ان کو ایک تھریٹ کیا تھا کہ تمہیں معجزے دیے گئے، تم نے رستہ چھوڑا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید بھی میں نے تمہیں دیا۔ اس کے باوجود قرآن مجید کو چھوڑ کے لوگوں نے جنہوں نے اپنے راستے بنائے، اللہ پاک نے فرمایا بغیاں بینہم، صرف انہوں نے ضد کی وجہ سے۔ اب جو قرآن سے لوگ ہٹے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، پہلے بھی آپ سے گزارش یہ کی تھی کہ جو ہماری تباہی اور بربادی ہے ہمارے معاشرے کی، اللہ پاک نے سیدھا قرآن مجید میں قانون بتا دیا کہ سود جو ہے جو حرام ہے۔ اب ہمارا جو ملک جو ہے اسلام کی بنیاد پہ حاصل ہوا، اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے کوشش کی کسی دور کے اندر کہ سود کو ہماری معیشت سے نکال دیا جائے، اور اس کے لیے قانون سازی کا ایک عمل شروع ہوا سن 1990 کے اندر۔ قانون پاس ہو گیا، ایک ایوان سے پاس ہوا، سینٹ سے پاس ہوا، اس کے بعد ہماری اس دور کی حکومت سپریم شرعی عدالت نے بھی، وفاقی شرعی عدالت جو تھی اس دور کی، الحمدللہ اس نے بھی یہ حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا کہ فلاں تاریخ تک پوری معیشت جو ہے اس میں سے سود کو نکال دیا جائے۔ ہماری جتنی بھی معیشت کا نظام ہے، معاشی نظام ہے، اسٹیٹ بینک کا نظام ہے، اس کو سود سے پاک کیا جائے۔ وفاقی شرعی عدالت نے ہماری حکومت کو حکم دے دیا۔ اس کے بعد اس دور کی جو حکومت تھی سپریم کورٹ میں اپیل لے کے چلے گی کہ اگر ہماری معیشت میں سے، اس میں یہ بیان کیا گیا اگر معیشت میں سے سود کو ہم نکال دیتے ہیں تو ہماری معیشت جو ہے 2 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ ہمارا نظام جو ہے معیشت ہے اس کی 2 مہینے کی صرف زندگی ہوگی، ہمارا نظام معیشت نہیں چل سکتا۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے یہ جو سود ہے، جو مارکا میں یہ ضروری ہے۔ وہ اپیل پڑی رہی، وہ اسٹے پڑا رہا، اور میرے بھائیوں آج اس بات کو 25 سال ہو گئے، بلکہ 35 سال ہو گئے، ہم نے کامیابی کے لیے سود کا راستہ اختیار کیا۔ کیا کامیابی حاصل ہوئی؟ اس کے بعد ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ گئے۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا 2 سال پہلے کہ ڈیفالٹ کی لائن پہ ہمارا ملک پہنچ گیا۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا قانون جو میں نے قرآن کو یہ آیت بینہ اتاری، اس کے بعد تم لوگوں نے نہیں مانا، بغیم بینہم، صرف تم لوگوں نے اپنی ضد کی وجہ سے ایک قانون آ گیا، ہم نے اس کی مخالفت کی، ہم اس کے خلاف سپریم اللہ کے قانون کے خلاف، اللہ کے قانون، یہ کسی بندے کے قانون کے خلاف نہیں، اللہ کے حکم کے قانون کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں ہماری حکومت گئی۔ اور آج ہمارا حالت کیا ہے دنیا کے اندر، اور ہمارا معیار کیا ہے، ہمارا لیول کیا بنا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے راستہ دکھا دیا ایمان والوں کو، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ نے فرمایا میں نے تو ان کے جو اختلافات ہے اس کے بارے میں واضح لائن تمہیں دے دی تھی، اس نہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جنہوں نے ایک تہیہ کر دیا تھا کہ ہم نے کوئی بھی قانون جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی والا نہیں کرنا۔ آج پھر بھائی نہ ان کے اوپر کوئی قرضہ ہے، نہ وہاں پہ مہنگائی ہے، نہ وہاں پہ کوئی غربت کی صورتحال ہے،
اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں کے اندر اللہ پاک کی جو حیات ہیں، یہ موڈز ہیں، اللہ پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے، یا باقی انبیاء کے جو بھی معجزہ دیا گیا، وہ اس نبی کی زندگی کے ساتھ جس طرح وہ نبی چلے گا دنیا کے اندر سے، اس طرح ان کے معجزے بھی چلے گئے، عصا بھی چلا گیا، جو ان کی کرامات تھی اس طرح امن و سلبہ کی تھی، یا دوسرا سایہ فکر ہو جانے کی، اللہ پاک نے فرمایا مجھے بھی معجزہ دیا گیا، قرآن مجید مجھے معجزہ دیا گیا ہے۔ ان کے معجزے ان کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن میں ایسا نبی ہوں کہ میں اپنا معجزہ اپنی امت کو دے کے جاؤں گا جو قیامت تک تمہارے پاس رہے گا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کو متصل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم ولا تضل عدوهم۔ اللهم لأن كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته بكتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ وربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔